یہ راوی ہے، پنجاب کا دل، لاہور کا راوی، تاریخ کا گواہ راوی۔ اس کی موجوں کا اتار چڑھاؤ وقت کے بدلتے مزاج کا شاہد ہے۔ اس کی پاٹوں پر بسا یہ شہر صدیوں کی تہذیب، روایات اور تاریخ کا چشمدید گواہ ہے۔ گزشتہ دور کی تاریخ کے نقوش آج بھی اس شہر کی مٹی میں نمایاں اور زندہ ہیں۔ ایک تو لاہور شہر اپنی تاریخی عمارات کی وجہ سے مشہور ہے، مگر اس کو باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے باغات پورے ہندوستان میں مشہور تھے۔ شہر کے وسط میں واقع 4 اہم شاہراہوں کے بیچوں بیچ یہ عمارت، جس کو چبرجی کہتے ہیں، چبرجی ایک مغلیہ باغ کا صدر دروازہ تھا۔ اس باغ کو بیگم صاحب باغ کہا جاتا تھا۔ اس کو اپنے 4 برجوں کی وجہ سے چبرجی کہا جاتا ہے۔ چو کا مطلب 4 اور برج کا مطلب مینار ہے۔ مغلیہ طرز تعمیر دنیا میں اپنی ایک جداگانہ اور منفرد ثقافتی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلیہ دور میں اس باغ کی تعمیر پر لاکھوں روپے لاگت آئی۔ چبرجی سے ملحقہ باغ 1646 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ چبرجی کی عمارت مسلم آرکیٹیکچر اور مغل طرز تعمیر کی عکاس ہے۔ اس عمارت کی سب سے خاص بات اس کے 4 برج ہیں، جو اس کے چاروں اطراف بنائے گئے ہیں۔ اس طرح کے برج پورے برِ صغیر پاک و ہند میں کسی مغلیہ عمارت میں نہیں بنائے گئے۔ چبرجی کے برجوں کو 8 پہلو سٹائل میں تعمیر کیا گیا ہے، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ برج کی بناوٹ میں محرابوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مربع اور مستطیل بناوٹوں میں ٹائلوں سے خوبصورت گلکاری کا کام کیا گیا ہے۔ میناروں پر سب سے اوپری جانب خوبصورت جیومیٹریکل ڈیزائن سے پھول بنائے گئے ہیں۔ چبرجی کے 4 برج اور ان پر خوبصورت ٹائلوں کا کام ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ چبرجی لاہور میں موجود مغلیہ عمارات میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔
چبرجی کی عمارت کے مختلف حصوں میں سبز، نیلے اور زرد رنگ کی خوشنما ٹائلوں کی مدد سے نفیس گلکاری اور نقاشی کی گئی ہے۔ چبرجی کے برج میں ایک پھولوں کی قطار خوبصورت ٹائلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو جوڑ کر خوبصورتی سے آرائش کی گئی ہے۔ اسی طرح کا کام شاہی قلعہ لاہور میں شاہ برج دروازہ اور قلعہ لاہور کی مصور دیوار میں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ شاہجہانی دور کی تعمیر کا پتہ دیتی ہے۔ یہ قد آدم اور وسیع و عریض دروازہ، جو کہ مغلیہ باغ کا صدر دروازہ تھا، دروازے سے گزرنے کے لیے اونچی محراب دار راہداری مشرق اور مغرب میں کھلتی ہے، جبکہ دائیں اور بائیں جانب محراب دار دریچے مغل تعمیرات کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اس دروازے کی پیشانی پر مشرقی سمت نیلے حروف میں آیت الکرسی منقوش ہے۔ اس کے علاوہ اسی دروازے کے مشرقی اور مغربی جانب ٹائلوں کی مدد سے فارسی زبان کے اشعار درج ہیں۔ یہ نقوش گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مٹ سے گئے ہیں۔ اس باغ کی تعمیر اور بانیوں کے متعلق کوئی مصدقہ تاریخ موجود نہیں ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک کہ یہ باغ اورنگزیب کی بیٹی شہزادی زیب النساء نے تعمیر کروایا اور بعد میں اپنی کنیز میاں بائی کو بخش دیا۔ میاں بائی اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کی کنیز تھی اور اس کے زیر نگرانی شہزادی زیب النساء نے یہ عالی شان باغ تعمیر کروایا۔ باغ کی تکمیل کے بعد جب شہزادی اس کے معائنے کے لیے آ رہی تھی تو اس نے راستے میں سب لوگوں سے یہ کہتے سنا کہ شہزادی میاں بائی کے باغ کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ معائنے کے بعد میاں بائی کی خدمات سے خوش ہو کر شہزادی نے یہ باغ میاں بائی کو بخش دیا، مگر بعض محققین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ اس باغ کے طرز تعمیر شاہجہانی دور سے ملتے ہیں اور شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا، جس کو بیگم صاحب کے لقب سے پکارا جاتا ہے، بہت عالم فاضل تھی اور عمارات بنوانے کی شوقین بھی تھی، لہٰذا تاریخ میں جہاں جہاں آرا کا ذکر آتا ہے وہاں بیگم صاحب کے لقب سے کام لیا گیا ہے۔ جہاں آرا کی بعض یادگاریں جو کہ کشمیر اور دہلی میں ہیں، یہی لقب استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ باغ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا نے تعمیر کروایا اور پھر اپنی کنیز میاں بائی کو بخش دیا۔ انقلاب زمانہ نے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچایا اور اس باغ کا صرف مغربی صدر دروازہ ہی باقی رہ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دریائے راوی نے اپنا رخ تبدیل کیا تو یہ باغ اور اس کے ارد گرد کی بہت سی عمارتیں
دریا کا لقمہ اجل بن گئیں۔ تاہم بادشاہ نے اس شہر کو طغیانی سے بچانے کے لیے دریا پر 5 میل لمبا پل باندھ کر دریا کے پانی کو روکا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور میں دریا میں ایک بار پھر طغیانی آئی اور تیز پانی سال ہر سال اس دروازے سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا ایک مینار بھی گر گیا۔ 1980 میں محکمہ آثار قدیمہ نے وہ مینار دوبارہ تعمیر کر دیا اور اس طرح چبرجی کے 4 برج پھر سے بن گئے، مگر نئے تعمیر شدہ حصے پر ٹائلیں، منقش کاری اور پچی کاری کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اگرچہ سکھ دور میں بھی اس باغ کی باقیات باقی تھیں، مگر اب صرف اس باغ کا صدر دروازہ ہی باقی ہے۔ یہ دروازہ اب گنجان آباد علاقے کا حصہ ہے۔ اس کے ارد گرد اب ہرے بھرے درختوں کے بجائے ٹریفک کی گہما گہمی ہے۔ مغلیہ طرز کی یہ عمارتیں لاہور کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اس جیسی خوبصورتی اور بناوٹ کے لحاظ سے کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ لاہور میں موجود چبرجی کی یہ عمارت اپنے اندر روشن ماضی اور منفرد طرز تعمیر کی یاد دلاتی ہے۔